العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیبنا و حبیب رب العالمین رہبر ملت امیر جماعت اسلامی پاکستان جناب سراج الحق صاحب، جناب حیدر اقبال حسن صاحب، جناب شیخ عثمان فاروق صاحب، جناب چودھری انصر محمود ایڈوکیٹ صاحب، قائدین جماعت اسلامی، بہت ہی قابل قدر ذمہ داران جماعت، معزز خواتین و حضرات، الحمدللہ جب حافظ محمد ادریس صاحب کا پہلا پروگرام جاری تھا تو ہم نے اس وقت حاضری منگوائی تھی، تو اس وقت آپ کی حاضری جو ہے وہ 700 کے قریب تھی، تو ہم اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ یقیناً آپ کی حاضری بعد میں بڑی بھی ہوگی۔ اجتماعی ارکان کا ہونا بذات خود ایک بہت بڑی بات ہے۔ جماعت اسلامی کی ریڑھ کی ہڈی ہے کہ ارکان بیٹھتے ہیں، آپس میں تبادلہ خیال ہوتا ہے، سوالات کے جوابات بھی مل جاتے ہیں۔ مجھے جو موضوع دیا گیا تھا وہ اس بدلتی دنیا اور تحریک اسلامی کے کارکن کی ذمہ داریاں۔ میرا خیال ہے کہ شیخ عثمان فاروق صاحب کی گفتگو کے اندر بھی اور جناب حیدر اقبال حسن صاحب کی گفتگو کے اندر بھی اس میں سے بہت سارا حصہ آ گیا ہے۔ تو میں ذاتی طور پر فقہ کا ماننے والا ہوں، اہل حدیث طرف فقہ کو نہیں مانتے، وہ ڈائریکٹ قرآن و سنت سے لیتے ہیں نا۔ تو پانی موجود ہو تو پھر تیمم نہیں کرنا چاہیے۔ امیر جماعت محترم آ گئے ہیں، میرا خیال ہے کہ زیادہ وقت ہمیں امیر جماعت کو سننا چاہیے۔ جو سوالات ہمارے پاس ہماری خواتین بہنوں کے آئے ہیں، جلال پور جٹا سے ہماری بہن رفعت آرا نے اور نگت مدثر صاحبہ نے، وہ محترم امیر جماعت نے پڑھ لیے ہیں۔ انشاءاللہ ان کی گفتگو کے اندر بھی ان کے جوابات جو ہیں وہ موجود ہوں گے۔ میں بس اختصار سے جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کے اندر بھی اہل ایمان کو مخاطب کر کے کہا گیا کہ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، دوڑو اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور جنت کی طرف۔ انفروا خفافا وثقالا، نکلو ہلکے ہو یا بوجھل۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت تھی اس کو اگر ہم چند الفاظ کے اندر سمجھنا چاہیں تو اس دعوت کے اندر امید تھی۔ اور آج اتفاق ہے کہ صبح پہلے پروگرام کے اندر حافظ محمد ادریس صاحب نے بھی امید کی بات کی اور بعد کے اندر آنے والے تمام مقررین نے بھی امید کی بات کی۔ اسلامی تحریک کا کوئی کارکن دھکا سٹارٹ نہیں ہوتا۔ جو دھکا سٹارٹ ہے اسے سمجھ لینا چاہیے کہ وہ اسلامی تحریک کا ایک اچھا کارکن نہیں ہے۔ اچھا کارکن وہی ہوتا ہے جو بدلتے حالات کے اندر اپنا رستہ خود بناتا ہے، اپنے کردار کا تعین کرتا ہے۔ آپ سارے پڑھے لکھے دانا بینا لوگوں میں صرف اشاروں میں بات کروں گا تاکہ چند منٹ کے اندر میری بات مکمل ہو جائے اور محترم امیر جماعت کا خطاب آپ تفصیل سے سن سکیں۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ہیں۔ ایک جنگ کے موقع پہ جب مسلمان خواتین کو ایک بڑے مکان کے اندر قید کر کے حصار کے اندر رکھا گیا حفاظت کے نقطہ نظر سے، اور مرد جو ہیں وہ جنگ کے لیے نکل رہے تھے، تو ایک یہودی چلتے چلتے اس طرف چلا گیا جس طرح مسلمان خواتین ایک مکان کے اندر موجود تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ آگے بڑھتی ہیں، برچھی سے اس یہودی کا سر قلم کر دیتی ہیں، حالانکہ ان کی یہ ذمہ داری اور ڈیوٹی جو ہے وہ نہیں تھی۔ اسی طریقے سے غزوہ احد کے موقع پر عمارہ کا تذکرہ آتا ہے۔ آمنہ کے لال کو جب دیکھا کہ مسلمانوں کی اجتماعیت تربتر ہو گئی ہے، مشکیزہ ان کے سر پہ تھا، زخمیوں کو پانی پلانے کی ذمہ داری تھی، آج خود اپنی ذمہ داری کا تعین کیا، مشکیزہ زمین پر پٹکا ہے، اپنے بچے کو آواز دی کہ عبداللہ بھاگ کے آؤ، آمنہ کے لال کی حفاظت کرنی ہے۔ اور اس کے بعد پھر آمنہ کے لال ہی کی گواہی تھی کہ احد کا دن ہماری زندگی کا مشکل دن تھا، میں دائیں طرف دیکھتا تو میں ہمارا نظر آتی لڑتے ہوئے، بائیں طرف دیکھتا تو میں ہمارا، سامنے دیکھتا تو میں ہمارا نظر آتی، اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احد کا دن اور میں ہمارا کا دن تھا۔ اسلامی تحریک کے ارکان سے میں مخاطب ہوں، خواتین بہنوں سے بھی۔ فلسطین کی تنظیم کا لیڈر، حماس کا لیڈر بیٹھا تھا، ایک کارکن ویل چیئر پہ آیا ہے، اس کی دونوں گھٹنوں سے نیچے ٹانگیں نہیں ہیں، پنڈلیاں اس کے ساتھ ہی دونوں ٹانگیں کٹی ہوئی، اور اپنے لیڈر سے یہ بات کہتا ہے کہ وہ جو غزہ کی چوکی ہے نا، پٹی،
جس کی دوسری طرف اسرائیلی فوجی ہیں، اس خطرناک ترین چوکی پر آپ میری ڈیوٹی لگا دیں۔ وہ لیڈر کارکن کو دیکھتا ہے، اس کی ٹانگیں نہیں ہیں، اور لیڈر کہتا ہے تم تو بھاگ ہی نہیں سکتے، وہاں تو کسی چست آدمی کو، چوک و چوبند آدمی کو ہونا چاہیے۔ تو وہ اپنے لیڈر سے یہ بات کہتا ہے کہ میرے پاس بھاگنے کا آپشن نہیں ہے، کوئی گولی یا گولہ ادھر سے آئے گا تو میرے پاس یا جامِ شہادت نوش کرنا ہے یا اس چوکی پر بیٹھ کر میں نے پہرے داری کا کام کرنا ہے۔ میرے بھائیوں، اسلامی تحریک آج ہم سے بھی اس بات کا تقاضا کر رہے ہیں۔ مانیے جماعت خطاب فرما رہے تھے اور گولی چلی ایوب خان کے زمانے میں۔ جماعت اسلامی کی ساری لیڈرشپ جو سٹیج پر موجود تھی، جسارت اخبار کے ایڈیٹر غلام محمد صاحب بھی موجود تھے، کراچی جماعت کے امیر رہے، وہ بتاتے ہیں کہ ساری جماعت مولانا مودودی کے سامنے دیوار باندھ کے کھڑی ہوگی چلتی گولی میں، اور مولانا مودودی سے کسی نے کہا کہ مولانا آپ بیٹھ جائیں، تو سید مودودی نے کہا اگر میں ہی بیٹھ گیا پھر کھڑا کون رہے؟ اسلامی تحریک کا کارکن اپنا رستہ خود تلاش کرتا ہے، وہ کسی واٹس ایپ کا، کسی سرکلر کا، اپنے لیڈر کے کسی پیغام کا انتظار جو ہے وہ نہیں کرتا۔ اور ہم تو کہتے ہیں کہ خود تڑپنا ہی نہیں، اوروں کو تڑپانا بھی، اور خود تڑپنا ہی نہیں اوروں کو تڑپانا۔ حافظ ادریس صاحب نے بڑی کام کی بات کی، انہوں نے کہا کہ اسلامی تحریک تو صورت بھی آگے بڑھ جائے گی جب آپ کے بھائی، آپ کے بیٹے، آپ کی بہنیں، آپ کی بیٹیاں، آپ کے چچا کے بیٹے، آپ کے خاندان کے لوگ اس تحریک کے حصہ بن جائیں تو اسلامی تحریک کے ارکان کی تعداد 40,000 سے ایک دم بڑھ کے 80,000 ہو سکتی ہے۔ آپ کا خیال ہے کہ میرے صوبہ کو کیا ہو گیا ہے؟ اتنے سالوں میں 40,000 ارکان بنے اور یہ یکا یک گجرات کے اجتماعی ارکان کے اندر حاضری ڈبل کرنا چاہتے ہیں۔ میں تحدیث نعمت کے طور پر اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے، اللہ ریاض سے میں بچائے، کبر سے بچائے، میری برادری ساری پیپلز پارٹی میں تھی، میرا خاندان بریلوی مسلک کا تھا اور ٹپیکل بریلوی، میرے والد صاحب جماعت کے رکن بنے، پہلے رکن تھے، اب ان کے 3 بیٹے جماعت کے رکن ہیں، ان کی 2 بیٹیاں جماعت کی رکن ہیں، ان کی بہو جماعت کے رکن ہیں، اور ان کے 3 نواسے جو ہیں وہ جماعت کے رکن ہیں، میرے چچا جماعت کے رکن ہیں، میری سسٹر ان لا وہ جماعت کے ارکان ہیں۔ 20 سے زیادہ ارکان ہیں جو جماعت اسلامی کے ہمارے گھر کے اندر، خاندان کے اندر، اور مرد اور خواتین کی صورت کے اندر موجود ہیں۔ ہم نے اسی اسلامی تحریک کے اندر دیکھا کہ جماعت کے ضلعی سطح کا عہدیدار کسی برادر تنظیم کا مرکزی ذمہ دار جب فوت ہوا تو اس کے جنازے کے ساتھ جماعت اسلامی کا جنازہ بھی نکلا، اور ان کے گھروں کے دروازے جماعت کی قیادت کے لیے پھر کبھی نہیں کھلے۔ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے ہم نے بچانا ہے۔ اور میرے بھائیوں، اس وقت تو المیہ یہ ہے کہ یہ جو 5th جنریشن وار کا درد ہے نا جی، موقف غیروں کا ہے اور ہماری زبان سے ادا ہو رہا ہے، انہی کی اصطلاحیں ہم استعمال کرتے ہیں۔ ہمیں اپنا موقف، اپنا بیانیہ رکھنا چاہیے۔ آپ کو یاد ہوگا سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں جب سوشلزم اور کمیونزم کا طوطی بول رہا تھا، مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے شہر لاہور کے اندر کھڑے ہو کر کہا تھا کہ یہ ملک مارکس اور لینن کے پجاریوں کا ملک نہیں ہے، یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا ملک ہے۔ اور سیدی نے کہا تھا کہ جب تک ہمارے سر ہماری گردنوں پر قائم ہے، کسی کے اندر یہ ہمت نہیں ہے کہ اسلام کے علاوہ کسی اور ازم اور کسی نظام کو یہاں لا سکے۔ حالات تو بدل جاتے ہیں، بدلتی دنیا کیا ہے؟ کل پی ٹی آئی کا طوطی بول رہا تھا، لوگ استبل سے گھوڑے بھاگ کے پی ٹی آئی کے اندر آ رہے تھے، اور جہانگیر ترین جو شاید پاکستان کی سیاست کا ذلیل ترین بھی ثابت ہو جائے، وہ جہاز بھر بھر کے لا رہا تھا، اور آج اسی پارٹی سے لوگوں نے اتنی تیزی سے چھلانگیں لگائی ہیں کہ ان کا بڑے سے بڑا لیڈر جیل سے جب نکلتا ہے 4 دن کی قید کے بعد، 10 دن کی قید کے بعد، 1 مہینے کی قید کے بعد، تو باہر نکلتے ہوئے سب سے پہلے جو آدمی سے نظر آتا ہے اسے پوچھتا ہے کہ پریس کلب کدھر ہے، اور پریس کلب میں جاتا ہے، بسم اللہ پڑھتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں اپنی پارٹی چھوڑ رہا ہوں اور آج کے بعد میں اپنے بوڑھے والدین کی خدمت کروں گا۔ اور ان کے حامی یہ کہتے ہیں کہ جیل کے اندر ان پر تشدد ہوا ہے، ان پر
पंखे इनको नहीं चलाने दिए गए, इनको आजमाइश में गुजारा गया। काश उन्होंने जमात इस्लामी के उन रहनुमाओं को देखा होता। हसीना वाजिद एक ख्वाहिश अपने दिल में लेके मर जाएगी, उसने जमात की लीडरशिप को, प्रोफेसर गुलाम आजम साहब को, मतीउर रहमान निजामी साहब को, अब्दुल कादिर मुल्ला को, मीर कासिम को, फजलुल कादिर चौधरी से एक ही बात कही कि आप रहम की अपील करें। जमात के किसी लीडर ने रहम की अपील नहीं की। सारे के सारे लोग 70 और 80 साल की उम्रों के दरमियान फांसी के फंदे चूम गए। बारियाबी जो हो तुम्हारी हजूर मालिक, कहना साथी मेरे सोख्ता जहां और भी हैं, अपने रिश्ते हुए जख्मों को दिखाकर कहना ऐसे तमगों के तलबगार वहां और भी। इस्लामी तहरीक आपसे यही तो तकाजा कर रही है। आप अपने माल का इशार करें, आप अपने वक्त का इशार करें, और जान अगर देने की बारी आ जाए तो फिर आप उस सहाबी रसूल की तरह जिनके हलक के अंदर नेज़ा लगता है और ज़बान से नारा मस्ताना बुलंद होता है, फुज़ तो बिरब्बे काबा, रब्बे काबा की कसम में कामयाब हो गया, मैंने अपनी मंजिल पा ली। आप वो खुशनसीब लोग हैं, कुर्रे अर्ज़ पर आप खुशनसीब लोग हैं जिनके पास ऐसी क़यादत मौजूद है कि मोहतरम अमीर जमात जनाब सिराजुल हक साहब सेनेट ऑफ पाकिस्तान के रुकन रहे, 2 बार ये सूबाई वजीर बने, इनकी सारी टीम के लोग वफाकी वजारतों में, सूबाई वजारतों में, कौमी असम्बली के अंदर, सेनेट के अंदर मौजूद रहे। पानी के अंदर हमारी क़यादत खड़ी रही, लेकिन किसी लीडर के कपड़े गीले नहीं। लोग कहते हैं खाया उसने से मिला नहीं, मुफ्ती शराब काजी की लिए लाल होती, पता नहीं कहां से लोग बातें लेके आते हैं। प्रोफेसर अब्दुल गफूर अहमद वफाकी वजीर पैदावार नहीं थे, महमूद आजम फारूकी साहब इत्तलात व नशरियात के वजीर नहीं थे, चौधरी रहमत अलाई सनतों के वजीर नहीं थे, पिंडी से डॉक्टर अफजल आजाद ट्रांसपोर्ट के वजीर नहीं थे, जनाब सिराजुल्लाह खजाने के वजीर नहीं थे, अनायतुल्लाह खान बल्दियात के वजीर नहीं थे, हाफिज अहमद जो है वो ज़कात और उशर बैतुल माल के वजीर नहीं थे। किसी वजीर पर आपका कोई मुखालफ भी उंगली नहीं उठाता। हुसन की तारीफ पता कि होती पंजाबी, सारे पंजाबी तर्जमा नहीं कराना पैना, आंदे ने हुसन होता है जिन्होंने सौकड़ मान ले। आपकी कराची की क़यादत को मुस्लिम लीग ने भी मान लिया कि जमात के साथ जाती। आपकी इस मौक़िफ़ को आज तो अल्ताफ हुसैन भी मान रहे, पीटीआई ने भी आपकी गैर मशरूत हमायत की है, हर पार्टी ये बात कह रही है, लेकिन जमात इस्लामी ने इस मुल्क के अंदर जमहूरी जद्दोजहद का फैसला किया। इंशाअल्लाह अगर एक एमपीए की बुनियाद पर हम कराची की पीपल्स पार्टी की सारी फिस्तायत के बावजूद 87 हमारे नाज़म मुंतखब हो गए हैं, 1118 नुमाइंदे कराची की बल्दियात के अंदर मुंतखब हुए हैं, तो इंशाअल्लाह पंजाब के अंदर भी बेदारी है। खैबर में तो पहले भी हम कामयाब होते रहे हैं, अब बलोचिस्तान के अंदर बेदारी है, वहां भी आपने बल्दियात के अंदर कम बैक किया है। तो मैं अपने कायदे मोहतरम अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान को आज गुजरात की सरजमीन पर ये पैगाम देना चाहता हूं कि ये धरती इस्लामी तहरीक के हवाले से इसने बड़े हीरे पैदा किए, मर्द भी और खवातीन भी। कुर्बानियों की तारीख है मुल्क की सरजमीन के लिए भी जमात इस्लामी की। और मैं आपसे ये बात अर्ज करूं कि इस वक्त पूरे मंजरनामे के अंदर अगर कोई चीज मौजूद है तो वो जमात इस्लामी है, उसके कायद जनाब सिराजुल हक है, और सिराजुल हक का एक सिपाही, चाहे वो शुमाली पंजाब के अंदर है, चाहे वो जनूबी पंजाब के अंदर है, चाहे वो वस्ती पंजाब के अंदर है, चाहे वो गवादर के अंदर हदायतुर रहमान है, चाहे वो हाफिज नईमुर रहमान है, चाहे वो प्रोफेसर मोहम्मद इब्राहिम है या अब्दुल हक हाशमी, ये सारे के सारे जमात इस्लामी के कारकुन हैं। सिराजुल हक हम सबके कायद हैं, हम सबके लीडर हैं, और उनकी एक काल पर लोग लब्बैक कहते हैं। और आपको तो इतना जुर्रतमंद लीडर मिला है कि योग के अंदर हमला हुआ, हमारी परेशानी बढ़ गई। मैंने उस हमले के थोड़ी देर बाद अमीर जमात को फोन किया खैरियत दरियाफ्त करने के लिए, तो मुझे कह रहे थे कि हम अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं, आप जख्मी कारकुनों की सेहत याबी के लिए दुआ करें। और फिर मैंने देखा कि थोड़ी देर के बाद आपका लीडर
بلوچستان کے اس دور افتادہ علاقے کے اندر مریضوں کی عیادت کرنے کے لیے موجود تھا اور پروگرام کے مطابق اپنا جلسہ کیا. اور یوب کے اندر جو جلسہ ہوا وہ بہت تاریخی جلسہ ہوا. اور اس کے بعد امیر جماعت کراچی گئے، کراچی کے کارکنان کو بھی حوصلہ دیا اور اس کے بعد پھر پنجاب آئے. تو اس لیے میرے بھائیوں، قیادت تو کام کر رہی ہے، قیادت تو میدان کے اندر ہے. میں اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر آپ سے یہ بات کہتا ہوں، کئی بار ہم نے محترم امیر جماعت سے کہا کہ آپ اپنے آرام کے لیے بھی وقت رکھا کریں. سچی بات یہ ہے کہ قاضی صاحب کے دور میں لوگ کہتے تھے کہ قاضی صاحب آگے نکل گئے ہیں، جماعت پیچھے رہ گئی. آج بھی سراج الحق صاحب آگے ہیں، جماعت اسلامی کے افراد پیچھے ہیں. اور یہ آگے کیسے نکل سکتے ہیں؟ آگے اس وقت نکل سکتے ہیں جب یہ مال کا احصار کریں. اتنے وسائل ہیں جماعت کے لوگوں کے پاس. 20,000 روپے جماعت کے ایک ایک رکن سے مانگے ہیں. اور اس اجتماع کے اندر سب سے پہلا شخص جو تھا جس نے امیر جماعت کی کال پر لبیک کہی وہ حافظ محمد ادریس صاحب تھے. اس کے بعد دوسرا شخص تو تھا وہ لیاقت بلوچ صاحب تھے. اور بھی کئی گمنام ہوں گے، لیکن میں نے بھی میرے جماعت کو چٹ بھیجی، لگتا ہے ان تک پہنچی نہیں ہے. میں نے کہا میرے گھر کے 7 افراد ہیں، آپ نے ویسے 20,000 مانگے ہیں، ہم نے 7 کے 7 افراد کے حصے کے 20,000 کے حساب سے 1,40,000 روپے جماعت اسلامی کے مرکزی بیت المال کے اندر اس لیے جمع کرائیں گے کہ جس اللہ نے ہمیں دیا ہے وہ بغیر گنے میں دیتا ہے. ہم اس کے راستے کے اندر گن گن کر کیوں خرچ کرتے ہیں؟ کل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے سے کا کام کرنے کی توفیق دے. میں اپنی خواتین بہنوں کا بھی خاص طور پہ شکریہ ادا کرتا ہوں. بڑے شاندار ان کے سوالات آئے تھے، محترم امیر جماعت نے ان کو پڑھا ہے اور انشاءاللہ ان کی گفتگو کے اندر ان کے جوابات بھی ہوں گے. ہم نے انتخابات کے اندر تمام سیٹوں پر اپنے نمائندے کھڑے کیے اور انشاءاللہ العزیز اس انتخاب کے اندر ہم شمالی پنجاب سے جماعت اسلامی کو خوشخبریاں بھی دیں گے، کامیابی کی نوید بھی سنائیں گے. کنٹونمنٹ کے الیکشن کے اندر ہم نے کراچی کے برابر الیکشن جیتا تھا. 5 نمائندے ہمارے منتخب ہوئے اور 5 ہی کراچی سے منتخب ہوئے تھے. اور اس وقت کنٹونمنٹ راولپنڈی کا وائس چیئرمین جماعت اسلامی کا رکن ہے، مرد درویش ہے. اس نے کل وہاں بریگیڈیئر صاحب نے کہ موجودگی میں اپنے عہدے کا حلف اٹھایا. ہم کنٹونمنٹ کے اندر بھی ہیں اور سولین علاقوں کے اندر بھی ہیں. بس ضرورت اس امر کی ہے کہ جو شاعر نے کہا کہ اتنا تو کم از کم کھو جائے انسان تلاش منزل میں، منزل کا ذرا بھی ہوش نہ ہو اور سامنے منزل آ جائے.